اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، یقیناً افطار کے بعد بہت لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوتی ہے، مختصر طور پر پہلے اعلان کر دیں تاکہ آپ حضرات کے اذان عالیہ میں بات رہے کہ انشاءاللہ جو درس ہوگا تو درس میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور مجلس 20 سے 25 منٹ، کیونکہ بہرحال مجلس بھی ایک طرح سے درس ہے اور اس میں بھی مسئلے مسائل ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے مسجد میں مجالس بہت زیادہ ہیں، اس میں درس نہیں ہو پاتا، تو انشاءاللہ مجلس کے اندر بھی ایک تو مسئلہ بیان کیا کریں گے اور ابتدائے ایام میں مجالس میں اس کا بھی اعلان کر دیا جائے، جیسا کہ کچھ دن آپ کی مجلس ہم پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ اس میں نصیحت بہت زیادہ تھی، ان نصیحتوں کو کچھ لوگوں کو جو ہے معنی الٹا لیا، سمجھ میں نہیں آیا، تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ بہرحال ہماری جو عادت ہے وہ اتحاد، آپس میں بھائی چارہ اور زیادہ سے زیادہ نصیحت کر کے انشاءاللہ امام زمانہ کی فوج تیار کرنا ہے. شروعات کے خدا نہ خاصہ کبھی بھی کوئی الٹا مفہوم نہ نکالے، چونکہ الحمدللہ آپ بھی غور کر رہے تھے سب کہ قرآن اور حدیث سے ساری بات رہی تھی، آیت پڑھ کر کے
روایت پڑھ کر کے میں سمجھاتا ہوں. اور اگر خدا نخواستہ چونکہ درس ہے، پورے مہینے میں درس ہے، تو انشاءاللہ ہر طرح کی بحث آئے گی. الوداع جمعہ میں بحث آتی ماشاءاللہ خاص خاص. تو ہمارے جو ہے انشاءاللہ مجالس میں جو بھی برائی ہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث سے، کبھی سود کے خلاف ہم بولیں گے، کبھی شراب کے خلاف ہم بولیں گے، کبھی ہم جوا کے خلاف بولیں گے، کبھی ہم حسد کے خلاف بولیں گے، کبھی ہم غیبت کے خلاف بولیں گے، کبھی ہم ماحول جو گندا مل جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو اس کے خلاف بولیں گے. تو اس میں خدا نخواستہ کمی ہے تو توبہ کر کے سدھاریں، نہ کہ چڑھ جائیں کہ قرآن سے چڑھ جا رہے ہیں، حدیث سے ناراض ہو رہے ہیں، مولانا سے ناراض ہو رہے ہیں. بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم کو ایک دم سدھر جانا چاہیے، ایک دم لائن پر آ جانا چاہیے. کب کیا ہو جائے دنیا میں، سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فلسطین میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ نہ جانے کس بچے کی کب آہ لگ جائے اور دنیا جھلس جائے. اور ایسی آفتیں آئی ہیں، پورا علاقہ جھلس گیا ہے. چھوٹے بچوں کی جب آہیں نکلی ہیں ان کو جلایا گیا، مارا گیا، گھروں کے نیچے دبایا گیا، نہ جانے کیسا کیسا ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ گویا ایسا دور چل رہا ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نمازیوں کو مارا جا رہا ہے، پرہیزگاروں کو مارا جا رہا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. نہ جانے کیسی کیسی تکلیف دہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب تک برداشت کرے گا. خدا نخواستہ ایک جھٹکا دے دیا تو جھٹکا دینے کے بعد پھر سدھار کا موقع نہیں ملے گا. لہذا جو بھی مجلس ہو اگر اس میں سدھار کی بات آئے تو فوراً کہے خدایا ابھی تک غلطی پر تھا، آج سے ہم میں یہ برائی نہیں پائی جائے گی. نہ کہ جو ہے برائی نہ چھوڑنے کے علاوہ مولانا پرہیز راز، مجلس پرہیز راز، ایک سلوات بھیجا. سدھار پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ سدھاریں گے. اور یقین جانیے روزے کے لیے ایک تو ایسی شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے کہ بہت زیادہ ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ بیمار ہیں، ایسے مریض ہیں خدا نخواستہ نہیں رہ سکتے، ان کو خود قرآن نے الگ کر دیا ہے. سورہ بقرہ میں پوری آیت ہے کہ ایسا مریض ہے کہ جو روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، پیاس بڑھ جائے گی، بھوک بڑھ جائے گی، وہ نہیں رہ پائے گا، ہلاکت کی طرف سے ان کو خود الگ کیا. کیونکہ یہی ایک روزے کی بحث ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی صفحے پر بیان کیا. ورنہ نماز کی جہاں بات آئی کہا نماز پڑھ لو، روزے کی بات آئی تو روزے کے بارے میں پوری تفصیل بیان کر دیا. ایک تو 519 آیات جو احکام پر ہے، 2 آیتیں ایسی ہیں حکم پر جس کو بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. ایک روزے کے بارے میں، ایک قرض کے بارے میں کہ قرض دو تو اس کے شرائط کیا ہے. سلوات بھیجا. لہذا یہاں ممبر سے بہت زیادہ ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا جملہ رکھ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ واجب قرار دے دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے والوں پر واجب تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کے خطاب کر دیا کہ اے ایماندارو تم سے کہا جا رہا ہے تو ہم روزہ رکھ کے ثابت کریں کہ خدایا ہم مومن ہیں. اگر کوئی نہیں روزہ رکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم چالاکی کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے ایمان کے دائرے سے نکل رہے ہیں. دیا ہے، سلامتی دیا ہے، الحمدللہ ایسے جوانی کے عالم میں، شباب کے عالم میں ہے کہ ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آمدن جان بوجھ کر کے کہیں سے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے خدا نخواستہ جو ہے سفر میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر سختی رکھا کہ ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو وہ تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، اس کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا پڑے گا. وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ 2-4 رکھ لیں پھر سوچیں کہ اب آرام کر لیں، پھر 1 ہفتہ رکھ لیں، پھر نہیں. کہا کہ کم از کم 31 روزہ لگاتار رکھیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آرام لے لیں، لیکن پورا مہینہ اور 1 روزہ دوسرے اس میں جوڑتے ہوئے 60 میں سے تب جو ہے اس کو مانا جائے گا. بیچ میں اگر ایک مہینہ میں 2-4 دن رہے اور چھوڑ دیا تو نہیں مانا جائے گا. یعنی اس کے شرائط بھی ایسے ہیں. اس کے بعد پھر کفارہ الگ سے رکھا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو غلام آزاد کرو، یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو جو ہے اتنے 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی پیٹ بھر کے جو کھانا کھلایا جائے. لہٰذا یہ بھی مسئلہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ دنیا میں اب لوگ اتنا زیادہ ڈرنے لگے ہیں کہ ایسے نوجوان جو الحمدللہ ابھی سدھرے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو 1-2 سال پڑھائی لکھائی جو روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کی فکر ہو رہی ہے
کہ کیسے کھانا کھلائے. مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے کھانا کھلائے, ایک روزے کے بدلے میں کتنا روپیہ جو ہے لگائیں کہ ایک کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں. تو الحمدللہ یہ بھی مسئلہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہے, کم از کم ہم یہیں پر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیں. پروردگار روزہ نہیں رکھ پائے تھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے آ رہے ہیں, اتنی مدد کر کے آ رہے ہیں. صلوات بھیجیں آپ حضرات. لہٰذا پہلا جملہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں تم سے کہا جا رہا ہے, کوئی دوسرا جملہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں اور جملے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا. نہیں, آمنو کا ایک خطاب کیا ہے. آمنو کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار جب کہہ دیا ہے تو اللہ کی نظر میں ایمانداری ثابت کرے, اپنے آپ کو بتائے نہیں پروردگارہ ہم مومن ہیں, ہم جو تیرے احکام کے دائرے میں آتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہہ دیا, حدیث نے کہہ دیا. اب جو ہمارے مجتہدین نے بیان کیا ہے, آیات اعلام نے قرآن اور حدیث کے شرط کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو, روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو. بالغ یعنی 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی. ہاں, اس میں ذکر میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا لڑکا لڑکی ہے کہ جو روزے کے عالم میں امتحان پڑ گیا نہیں دے سکتا, تو شریعت نے اس کے لیے بھی ایک اشارہ دیا ہے. مثلا ایسا پیپر ہے کہ جو ہے پیپر دینے جائیں گے 4-5 گھنٹہ وہاں پر محنت کرنا ہے, بیٹھنا ہے, اور خدا خاطہ چکر آ جائے گا, پیپر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو شریعت نے ایک حیلہ شرعی رکھا. حیلہ شرعی یعنی اپنے آپ کو پیپر سے پہلے مثلا 8 بجے یا 9 بجے پیپر ہے تو صبح نماز پڑھ کر کے مثلا فیروز آباد سے 5-6 کلومیٹر دور چلا جائے اور وہاں پر جا کر کے اپنا روزہ توڑ دے, چونکہ قتل ہو گیا ہے. پھر آئے تو جو ہے اب وہ کھا پی سکتا ہے. یعنی یہ روزہ تو چلا گیا, عید بعد اس کو رکھنا ہے تو یہ حرام نہیں ہے, ورنہ پیپر بھی دے رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے. تو شریعت نے کہا کہ ایسے بچاؤ, لیکن جب اللہ کا خوف ہوگا تب, ورنہ تو بہت سے لوگ کھا پی کے اپنے گھر سے جاتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ آئے گا بھی, لیکن الگ سے ٹیلی فون نمبر ہے یا بعد میں ملتے پوچھ لیجئے. خدا نہ خواستہ کسی مسئلے کا غلط مفہوم نہ نکالیے, چونکہ مجھ کو بہت احساس ہو رہا ہے کہ حالانکہ میں اتنا زیادہ چاہتا ہوں اپنے نوشہرے کے مومنین کو, جوانوں کو, کہ ہمیشہ الگ سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا. اب اس دن آپ کے یہاں الگ سے کہہ دیتا, الگ سے کہ ارے بھیا ہمیشہ ہم سب جاتے ہیں کہ نوشہرے والے ہم کو بہت زیادہ نوجوان پسند ہے کہ زیادہ زیادہ مسجد میں آئے, زیادہ زیادہ جماعت میں آئے, زیادہ زیادہ جمعہ میں آئے. لہٰذا ہم نے مثال بھی دے دیا. ہم نے کہا خدا نخواستہ اگر شرمندگی ہے کہ ہم لوگ جا کے صرف کھا رہے ہیں تو اپنا بھی ایک نام لکھا دو, ایک افطاری میں شریک ہو جاؤ, تاکہ لوگ کہیں بھائی افطار بھی کراتے ہیں, افطار میں شریک بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی برا جملہ نہیں ہے, بہت مناسب جملہ ہے. ایک صلوات بھیجیں. یقیناً یہ سب محبت کے دائرے ہیں جو زیادہ تر نصیحت کی جاتی ہے, انسجام کے لیے, اہتمام کے لیے, احترام کے لیے, اتحاد کے لیے, بھائی چارہ کے لیے, اسلامی ہو جائیں, مومن ہو جائیں, نمازی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں. یہ یقیناً دل کی آواز ہے, یہ محبت کی آواز ہے. جیسے جناب موسیٰ, چونکہ ہمارے نبیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ زیادہ تر نبیوں کو چونکہ بہت چھیلنا پڑتا تھا عوام سے, نہ جانے کوئی کیا کہہ دے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سختی میں رکھا. آپ کہیے سختی میں کیوں؟ کہا کہ نبوت ملنے سے پہلے جاؤ بھیڑ چراؤ, جاؤ بکری چرا, کیونکہ اس میں جو ہے 30 بکری 40 بکری ہے, تو کتنے ہی اس کو گھاس اور چارہ ڈالتے جائے پھر بھی اس میں سے ایک تو نکل کے ادھر بھاگتی ہے, کبھی دائنی طرف دوڑا تو بائیں طرف بھاگ رہی ہے, پھر ایک پکڑ کے لاہے پھر کہیں اور بھاگ رہی, اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا نبیوں کو زیادہ تر کہا گیا کہ پہلے صبر پیدا کرو, پہلے حوصلہ پیدا کرو, پہلے اپنے اندر بہت زیادہ مربت پیدا کرو, اس کے بعد تم کو یہ عہدہ دیا جائے گا. تو جناب موسیٰ یقیناً ہمارے بہت سے نبیوں کے لیے ہے, جناب موسیٰ کے لیے خاص طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس روایت میں بھی ہے کہ جس طرح سے 30 بکری پر 30 جانور پر ایک گلےبان کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس میں سے ایک تو کم ہوتی رہیں گی اور بھیڑیا کھا جائے گا, اسی طرح سے 30 مومن یا 30 مسلمان کے درمیان ایک مولانا یا حاکم کا ہونا ضروری, تاکہ بتاتا رہے قرآن یہ کہتا ہے, حدیث میں یہ ہے, روایت میں یہ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. لہذا نبیوں کو پہلے جتنے بھی ہمارے نبی ہیں, چاہے ہمارے رسول خدا کیوں نہ ہو, ان کو بھی یہ کام دیا گیا.
اور جناب موسیٰ بڑی محبت سے اپنا کلہ لے کر کے چلتے تھے اور بچاتے تھے کہ حفاظت میں جو ہے رہے، کہیں سے کوئی بھیڑیا جو ہے اس پر حملہ نہ کر دے۔ دیکھا کہ بہت زیادہ سنبھالنے کے بعد بھی کبھی جو ہے داہنی طرف سے کوئی ایک بھیڑ بھاگ جا رہی ہے، اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں جناب موسیٰ، تو دوسری طرف سے بھاگ جا رہی ہے، آخر میں تھک گئے، گھبرا کر کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک جانور سے اس کا کان پکڑ کر کے کہ ہم تم کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے حبیب ہو یا کوئی بھی اسلامی آدمی ہو، وہ جہنم سے بچانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، نہ تمہارے پیسے کی ضرورت ہے نہ تمہاری تائید کی ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ، واہ واہ واہ، جناب موسیٰ نے درس دیا۔ یقین جانیے آج اتنا سمجھ آپ لوگ یوٹیوب کھول کر کے دیکھیں اور جو ہے موبائل میں اپنے واٹس ایپ وغیرہ پر جائیں تو علماء کرام کتنی نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنی نصیحت کے بعد تو یہ نتیجہ ہے، اس کے بعد یہ سوچا جاتا ہے کہ مولانا نصیحت نہ کرے، ایک سلوات بھیجے آپ اتنا نصیحت کرنے کے بعد قوم کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں ہمارے ہر مولانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کوئی ایسا نہیں کمی نہیں کر رہا ہے، جو بھی بیٹھتا ہے منبر پر چاہے کتنی مولا کے فضائل پڑے ضرور نصیحت کرتا ہے، ضرور سمجھاتا ہے، چاہے 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لہذا خدا رہا یہ پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی اگر کسی کے واسطے ایسا جملہ پڑھ رہا ہے، قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ دیکھ رہا ہے کمی، تو اپنی کمی کو دور کرے گا۔ قرآن کے خلاف نہ بولے، حدیث کے خلاف نہ بولے، ماہ مبارک رمضان کے خلاف نہ بولے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے اس میں ہر طرح کی نصیحت آئے گی، چونکہ ایک دو درس نہیں ہے، مسلسل 30 دن تک بولنا ہے، تو ہر چیز کی بحث آئے گی، تقلید کی بھی بحث آئے گی، مرجعیت کی بھی بحث آئے گی، حسد کے خلاف ہوگا، غیبت کے خلاف ہوگا، کبر کے خلاف ہوگا، بغاوت کے خلاف ہوگا، اختلاف کے خلاف ہوگا، آپس میں بھائی چارہ کے بارے میں ہوگا، اخوت کی بحث آئے گی، اسلام کی بحث آئے گی، تقوی کی بحث آئے گی، دینیات کی بحث آئے گی، شریعت کی بحث آئے گی، عبادات کی بحث آئے گی، اطاعت کی بحث اتنا سمجھانے کو جناب موسیٰ نے آخر میں پکڑ کر کے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے تم سے بہت زیادہ لگاؤ، میں تو صرف اس لیے جنگل کی طرف دوڑا تم کو کوئی بھیڑیا نہ حملہ کر جائے، اس وجہ سے اپنے تحت رکھنا چاہ رہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنا جو انتظام کیا ہے تاکہ کسی پر جو ہے شیطان جیسا بھیڑیا حملہ نہ کر جائے۔ پہلے انبیاء کا انتظام کیا، اولیاء کا انتظام کیا، ائمہ معصومین کا انتظام کیا، اب مجتہدین کا دور ہے، اب آیات اعلان کا دور ہے، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کتنی نصیحت ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے ہال میں سے کوئی نہ کوئی نکل کے بھاگتا ہے۔ جب دیکھو تو پتہ چلا کوئی اخباری بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی مذہبی بند۔ اتنا سمجھانے کے بعد جب یہ حالت ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لہذا ہمارا کام ہے، انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، اس میں آمنا اور صدقنا کہیں گے، یقیناً ابھی تک غلطی ہوئی تھی، اب نہیں ہوگی۔ روزہ ہمارا چھوٹ گیا تھا، اب روزہ نہیں چھوٹے گا، عبادت نہیں چھوٹے گی۔ جماعت میں آئیں گے آپ کا فائدہ ہے، جمعہ میں آئیں گے آپ کا فائدہ ہے، درس میں آئیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ اور یقین جانیے پہلے ہی جو ہے مجلس میں یہیں پر ہم عرض کرتے ہیں کہ جس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ہلکے پھلکے میں ناراض ہو جاتے ہیں سن کر کے، اگر خدا نخواستہ میں یہاں پر نماز پڑھاتے ہوئے ہر مہینہ تنخواہ لیتا تو ہو سکتا ہے شروع ہی لوگ ناراض ہو کے تنخواہ روک دیتے اور ہم کو واپس کر دیتے، چونکہ جب پیسہ نہ ملتا نہ میں یہاں پر رکتا ہے۔ سلوات بھیجے۔ یہی ہوتا ہے نا، بہت سی جگہ گجرات وغیرہ ناراض ہوتے پہلے مولانا صاحب 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بعد چلے جاتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس۔ آپ لوگ کے جو ہے صرف ہم نصیحت چاہتے ہیں، صرف سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر 4 پیسے کے جو ہے کوئی پڑتی بات تو وہ صاف کہتے تھے بھیا مسجد بننے والی اس پہ دیجیے۔ ابھی ہمارے کان میں تاج بھائی بہت اچھا جملہ کہا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ افطار میں تھوڑا سا کمی کر دیں، افطار اچھا ہو، کھانا وغیرہ جیسے رکھتے نہ رکھیں، اس کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں دے دیں۔ تو آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ میں افطار بھی جیسے کراتا ہوں کراؤں گا اور مسجد کے لیے الگ سے دوں گا۔ سلوات بھیجیں آپ۔ یہ بہت اچھی بات
बात है, ये हमारे भी दिल की बात है कि जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह इसमें कमी ना हो। उसके अलावा मस्जिद की तामीर में दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छा सा इफ्तार कराने के बाद खाने का हिस्सा मस्जिद में दे देना चाह रहे हैं तो ये भी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहर में अल्लाह का दिया हुआ सबके पास है। अगर अच्छा सा इफ्तार करा दे और खाने की नीयत से कि परवरदिगारा खाने में 10,000 खर्चा होता, मैं मस्जिद की तामीर में दे रहा हूँ, मैं मिंबर से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह खाने से ज़्यादा सवाब तामीर में मिलेगा आपको। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह व लम यख्शा इल्लल्लाह। यकीनन मस्जिद की तामीर वही करता है जो मोमिन होता है और किसी से नहीं डरता सिवाय परवरदिगार। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। लिहाजा बहुत ही ज़्यादा इल्मा के साथ, तवज्जो के साथ, और ये भी जो जुमला कहा था यकीनन बहुत मुनासिब जुमला था, उसमें चिढ़ना नहीं चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई साहब ने और आप लोगों ने मिल करके मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी है, तो मस्जिद छोड़ के आदमी जो भाग के जा रहा कहाँ जाके खड़ा होगा? अपने घर में तो जा नहीं रहा है। तो हमने कहा था दो नालियों के दरमियान खड़े होने से बेहतर है मस्जिद में बैठो, इसलिए इधर नाली है उधर नाली, बीच में खड़े हुए क्या फ़ायदा? आके दर्स में बैठो, जमात में बैठो, जब तक मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में हमारे इतना ज़्यादा सवाब है कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जो है जन्नत में जाने से बेहतर मस्जिद में मैं बैठना पसंद करता हूँ। पूछने वाले ने पूछ लिया कि मौला कैसे आप जो है ये जुमला फरमा रहे हैं? कहा यकीनन जन्नत में जाना मेरी चाहत है, मस्जिद में बैठना अल्लाह की चाहत है, और अल्लाह की चाहत इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर ऐसे होता रहेगा। आप थोड़ा सा जो है मस्जिद की सफाई पे ख्याल रखें। इंशाअल्लाह इस पर भी हम अहादीस और रिवायात बल्कि कुरान की आयत भी पेश करेंगे। जो सफाई कराता है, जो मस्जिद ख्याल है, उसको अल्लाह ताला क्या दर्जा देगा। या जनाब मरियम के बारे में पूरा सूरह मरियम है कि जनाब मरियम ने मस्जिद की खिदमत की तो अल्लाह ताला ने एक सूरा उतार दिया और क़यामत तक तारीफ होती रहेगी कि जनाब मरियम खादिमा बनी थी मस्जिद की, उसके लिए दुआ करके आई थी। लिहाजा मस्जिद में भी इंशाअल्लाह आप लोग ये ना सोचें खुदा न खास्ता किसी की नज़र चुक रही, कोई नहीं देख रहा है तो खजूर खाया और जो है नीचे डाल दिया या कहीं छिपा दिया, नहीं, अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, उसके इमाम देख रहे हैं, दूसरे आपके जो कादे में जो फरिश्ते हैं वो देख रहे हैं मस्जिद की सफाई में। और दूसरी बात यह कि जिसका इफ्तार है वही नहीं, बल्कि अगर कोई मोहब्बत में और लग जाए तो अच्छी बात है कि नहीं, इस्लाम का काम है, शरीयत का काम है, इनका इफ्तार तो क्या मतलब बेचारा दिन भर इफ्तार की तैयारी सब कुछ करे, फिर शाम में 1 घंटा मस्जिद में सफाई, नहीं 2-4 लोग और लग जाए, इसका सवाब इंशाल्लाह अलग से मिलेगा। इसके लिए आयत और रिवायत और जो है उलमाए किराम और मुज्तहिदीन की बातें इंशाल्लाह पेश की जाएगी। आज फुर्सत नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा तकलीद के बारे में भी सोच रहा था कि बहस करूं, इसलिए कि जो है हमारी बहस यहाँ से शुरू होती है मस्जिद में, दर्स में या मजलिस में। सबसे पहले तकलीद की बहस आती कि जो हम अमाल कर रहे हैं तो किसी एक मुज्तहिद एक मर्जा के तहत हो, खुदा न खास्ता अपनी तरफ से ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस दिन मजलिस में हमने तारीफ किया था कि ये बहकी बातें हमारियत वगैरह की पूरी दुनिया में चल रही है, बहुत ज़्यादा पैसा इस पर इजराइल खर्च कर रहा है, लेकिन हमारा इलाका पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हाँ यूट्यूब वगैरह से लोग सुनते हैं, घबराते हैं, आकर के मसला पूछते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल हमारा ये यूपी का हिस्सा जो है एकदम पाक साफ कहेंगे, थोड़ी सी आवाज़ उठती है फ़ौरन दबा दी जाती है। और दूसरे खुशखबरी ये भी दे दी जाए कि हैदराबाद दक्कन में जो बहुत ज़्यादा अखबारियत के खिलाफ बात निकली थी, तकरीबन उसमें से आधे से ज़्यादा बदल करके फिर मुस्तहिद की तरफ आ गए। एक आवाज़ भेजे आप मसले मसाइल का कितना सवाब, तो एक रिवायत में पेश करके, क्योंकि मरहुमा की सारे सवाब की मजलिस है, कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसका कितना सवाब है और जो हम जवाब दे रहे हैं इसका कितना ज़्यादा सवाब है। शहजादी के बाद एक ऐसी पड़ोसन आई जो एकदम करीब में रहती थी और शहजादी चूँकि बहुत मसरूफ़ रहती थी, वो जानती थी, क्योंकि बीबी सैयदा 5 साल की उम्र से इनकी मसरूफियत को लिखा गया है बाकायदा। 4 साल तक तो ज़्यादा जिक्र नहीं, लेकिन 5 साल की उम्र से शेब अबी तालिब से पूरी बातों को लिखा गया कि बीबी कितना मसरूफ़ रखती थी अपने आप को। और उसके बाद फिर मदीने में असहाब सुफ़ा उनका खाना बना करके भेजना, इतने लोगों को खाना बीबी सैयदा बनाती थी। मौलाए कायनात बाहर है, जनाब सैयदा एहतमाम करती थी, इंतजाम करती थी, फिर अपने बाबा ख्याल। लिहाजा एक एक बात को दर्ज किया गया है। तो पड़ोस की औरतें आपसे मिलने के लिए डरती थी, घबराती थी कि जाके हम 10 मिनट कैसे बैठे। बीवी तो हर वक्त मसरूफ़ है, अपने घर का काम कर रही है, इमाम हसन का काम, इमाम हुसैन का काम, बीबी ज़ैनब का काम, उम्मे कुलसूम सब छोटे छोटे हैं, उसके अलावा
अपने पड़ोस वालों का काम, फिर असहाब जो है, बहुत से असहाब आ जाते थे खाने के टाइम, उनका खाना पेश करना। फिर रसूल खुदा अक्सर जो है बीबी सैयदा क्या कहला देते थे असहाब सुफ़ा में, आज जो है फलाना कबीला आ रहा और खाना नहीं है, ऐ बीबी सैयदा तुम्हें इंतजाम करना है। तो इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी कि वो खादिमा को मालूम था, जो पड़ोसन थी उसको मालूम था। लिहाजा बड़ी हिम्मत करके एक मसला पूछने के लिए आई कि जल्दी से एक मसला पूछ लेंगे। लेकिन बीबी सैयदा ने जब मसले का जवाब दिया तो उसको बहुत पसंद आया कि इतना अच्छा समझाया। कहा बीबी अगर सहमत ना हो तो एक मसला और मुझको बता दीजिए। आपने एक और बता दिया, 2 हो गया। फिर उसने कहा कि मेरे चचा ने भी पूछा था, आप ये बता दीजिए। फिर मेरी माँ ने इस तरह से उसने 10 मसले जब पूछे तो तकरीबन सवा घंटा लग गया। और पूछने के बाद एक मरतबा हाथ जोड़ लेती है कि आप इतने मसरूफ़ हैं और उसमें मैं मसला पूछ रही हूँ, ज़रा ये बताइए कि आपको जहमत तो नहीं हुई। तो बीबी सैयदा ने बड़ी अच्छी तशबीह दी, कहा कि देखो ये सामने जो पहाड़ है, अगर इस पहाड़ के नीचे कोई मजदूर खड़ा हो और उसको 1 मन या 2 मन जितना उठा सकता है सामान दे दिया जाए और कहा जाए पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, अगर पैसा कम रख दे मजदूरी का तो वो घबराएगा, पसीना पसीना होगा कि इतना वजन कैसे लेकर के चलूं। लेकिन अगर जो है पता चला कि 100 की जगह 1 लाख दे दिया जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वजन दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा। तो चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि सवाब क्या है, लिहाजा रहमत कह रही हो, हमें मालूम है कि मेरा दर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। अल्लाह भी खुश हो रहे हैं, रसूलुल्लाह भी खुश हो रहे हैं। बीबी सैयदा यकीनन एक मिनट आपका कीमती इंशाअल्लाह दिया जाएगा कि तमाम मुअर्रिखीन चाहे अपने मुअर्रिख हो या गैर हो, दोनों ने लिखा कि बीबी सैयदा ने कितनी जहमत उठाई है। और जहमत के अलावा आप मोहब्बत में देखें, इतनी मोहब्बत कोई अपनी शौहर की पेश नहीं कर सकता कि पसलियाँ टूटी हुई हैं, आपको इतना जख्मी कर दिया गया है, लेकिन रशी के आलम से जैसे ही आँख खुलती है फौरन कहती आयना अबल हसन, अरे मेरा शौहर अली कहाँ पर है, हाँ हाजिर हो। यकीनन ऐसे महीने में पहली तारीख गुजर गई है, आप बैठे हुए इसमें ज़्यादा मसाइल नहीं पढ़ा जाता, इसलिए कि 2 ही तशबीह है मौला हुसैन के लिए मिलता है कि उनके गम में अगर आंसू ना बहे तो अपना चेहरा ऐसा बना लो कि जैसे कि गिरिया कर रहे हो। इसी तरह से माह मुबारक रमजान में है कि अगर रोजा नहीं रख पाए, कोई बीमारी है, कोई इल्लत है, तो अपना चेहरा